بہن بھوکھی ہوئے نا تے باہر بھاویں چودھری بنیا پھرے تیری قبول کوئی نہیں ہونی. 100 دیگاں لا چھڑے تے بہن بھوکھی بیٹھی ہوئے برا بھوکھا بیٹھا ہوئے تیری خیرات قبول نہیں. آؤ عزیزان محترم اللہ کہہ رہے ہیں میرے نام میری وجہ سے میری محبت میں بانٹا کر. یا اللہ بانٹیں گے تو کم ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ بدلہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ ثمر کیا ہے؟ نفع کیا ہے؟ بندہ ہے نا سوچ کرتا ہے. اللہ سورہ آل عمران میں کہہ رہے ہیں. سورہ آل عمران قرآن کا 3 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 134 کے الفاظ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں الذین ینفقون فی السرائے والضرائے. اے لوگو جڑے خرچ کر دیا نا خوشحالی میں، فی السرائے خوشحالی میں، والضرائے اور تنگیوں میں. مطلب حالات چنگے نہیں لیکن ونڈنا بند نہیں کرتے، ونڈنا بند نہیں کرتے، ونڈتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں. والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یا اللہ یہ کون ہے؟ کہ واللہ یحب المحسنین، وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے محبوب ہیں. اللہ کہہ رہا ہے. اور سورہ بقرہ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 2 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 195 کے الفاظ ہے. اور ساڑھے تے بلیم بھی لگ گیا ہے نا انہوں نے قرآن کوئی نہیں آندا، آنے ہیں بھی شعر و شعر ہی پاڑ جاندے ہیں ہمیں آندے ہیں. تو دوستان گرامی کہتا پڑھ سہی قرآن. 2 سورہ سورہ بقرہ. اور جڑے اللہ دے ولیاں مندے انہوں نے قرآن کو نہیں آندا ہے، میں ڈھکو سے اللہ دا دین ہی ہے. دوستان گرامی قدر قرآن تا میرے روانی پیشوان دے آندہ ہی انہوں ہے جن دا اندھے نال تعلق ہو جائے. جیڑا اندھا ہو جائے انہوں ہی تصور لگتا ہے کہ قرآن کی ہے. آؤ عزیزان محترم سورہ بقرہ آیت نمبر 195 یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. عزیزان محترم سن لیجیے. اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. او بندیا میرے راہ وچ خرچ کیتا کر، میری راہ وچ خرچ کیتا کر. لا تلقوا بِأَیدِکُم اِلَى التَّہلُکَہ. اوہ اپنے ہاتھاں نو ہلاکت وچ نہ پاویں. ہلاکت یا اللہ ونڈیاں، اللہ نے ونڈ کنجوسی کر کے ہلاک نہ کر اپنے آپ نو. اوہ ہاتھاں نو روک نہ ونڈیا کر، ونڈیا کر. عزیزان محترم اللہ اے ونڈیا تو گھٹ جاسی. اللہ نے میں تیرا پتہ ہے بندہ جو میں جو تینوں آپ بنایا ہے ہن اللہ تو بعد کیڑا جاندہ ہے. اور دوستان نے سورہ بنی اسرائیل وچ پھر ساڑی گل بھی کیتی اس کو تاکہ سور لگ جاوے بھی اللہ نو سارا ہی پتہ ہے. دوستان گرامی قدر سورہ بنی اسرائیل قرآن دا 17واں سورہ یعنی 17 سورہ. دوستان گرامی قدر یہ 17واں سورہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل، یہاں بھی کل سے بات کی ہے. محبوبہ ذرا بولیے تو صحیح. یہ ایک دفعہ نہیں قرآن میں کہا، 270 مرتبہ کہا. ذرا بولتا صحیح سونے. دوستان گرامی قدر کل محبوب بولیے پیار سے. یہ تقریباً 270 مرتبہ کہا. کل محبوب فرما دیجئے، بتلا دیجئے. کیا بتلا دیجئے؟ کہا لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. اور میں تینوں سارے خزانے ہی دے دے وہاں. بھائی اللہ پہ آندہ ہے بندیا میں تینوں سارے خزانے بھی دے چھڑا نا تے مڑ تو کی کر سے. اوقات نہ تو پتہ ہی ہے نا بندے دی اوقات کی ہے. اندھ تو بعد کون جاندہ ہے جڑا سورہ آل عمران وچ پہ آندہ ہے او والذی آیت نمبر 6 کے الفاظ ہیں او والذی یصورکم فی الارحام. اللہ او ہے جڑا ماں دے پیٹ وچ بناندہ ہے. ماں دے پیٹ وچ بنانا میں تینوں، ماں دے پیٹ وچ تینوں میں بنانا. تو جوڑا ماں دے پیٹ وچ بناندہ پہ ان دے تو بعد کیڑا جان سکتا ہے. وہی اللہ کہہ رہا ہے کل محبوب فرما دیجئے لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی. اگر میں تجھے اپنے خزانوں کی چابیاں دے دوں، تجھے مالک، تملیک کہتے ہیں دے دینا، مالک بنا دینا، وارث بنا دینا. اگر میں تجھے تملیک کر دوں، وارث بنا دوں، دے دوں، پھر کی کرو گے؟ ہون تو چاہیے بھی اللہ دے خزانے مل گئے تو ونڈے یہ بھی ہونا چاہیے نا. پر اللہ دا نہیں تو وننے نہیں تو کیا اِذَا اللَّهَ أَمْسَكْتُمْ تو تبو وہی بند چکو کوئی ویک ہی نہ لگے. یہ میں یہاں پانا ویکھو اور مکئی وکی لکھ دی چوپ کر کے رکھو کسی نو نہ دسو.
लाख रुपये दी मकई कोई मंग ही ना लवे। अल्लाह आंदा मंगिया इंज कुंजियां वद्दा नहीं गई, इंज कीतियां वद्दा ही। एक दाना देसे, मैं अगे मिसाल दे गया, एक दाना इंज, एक दाना मैनू चा दे ते 700 दाना मेरे को ले लो। है दोस्तान ग्रामी कदर, अभी मैंने और ऐते भी पढ़नी है, और ऐते भी समझ आ रही है ना मेरी बातों की। दोस्तान ग्रामी कदर, अल्लाह कहते हैं मुझे पता है तुम कंजूसी करोगे, खशियातल इन्फाक, इस डर से भाई किधरे मौकी ना जावे, तू बूवे ढोते से जंदरे दोहरे ला से मैं मौकी ना जावे। अदीदा ने मुतशम, अल्लाह कहते हैं वकानल इंसानो कतूरा, मैनू पता है तू कंजूस है, मैनू पता है, लेकिन कंजूस मेरा बेली नहीं। या अल्लाह तेरा बेली मुड़ केड़ा है, असी तो कंजूस हैं, की करिए। पैसे जिन्ने भी होण जेब विच ते दिल नहीं करदा बाहर निकलन, होर विच आ जावन, ते दिल नहीं करदा वंडिए। तो या अल्लाह फिर तेरा बेली केड़ा है? अल्लाह आंदा मेरा बेली ओ है अस्सखीओ हबीबुल्लाह, जेड़ा वंडदा है वो मेरा बेली है। अदीदा ने मुतशम, पहले मैंने आपको सुनाई थी 261 नंबर है, अब मैं 262 नंबर आयत सूरह बकरा की आपको पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान मुतशम, इसमें भी अल्लाह ने बांटने वालों को बयान किया है। अल्लाह कहते हैं अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग मेरे रास्ते में खर्च करते हैं, मेरे रास्ते में खर्च करते हैं, सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़िक़ू मन्ना वल अज़ा। अल्लाह कहते हैं कि जो मेरी राह में बांटते हैं तो फिर ये भी नहीं करते। मैं पंजाबी इस गल करना पा, हम पंजाबी के माहौल में है ना। तो दोस्तान ग्रामी कदर, इस लई जो वंडते हैं ना, मुड़ लोगों को ताने नहीं देंगे, मैं तेरिया नमाज़ा पढ़ा तू मेरे मुसल्ले साड़े, कल तक तू मेरे को लैके गया तो अज हुण मेरी वारी आई तो तू हुण मूँह वटाई खलोता। वो अजीयत नहीं देंदे, वो जतलांदे नहीं, वो लोगों को रोब नहीं पाते। मैं तेनू दिता नहीं आ, ईदा बकरीदा मेरे को खावे तो काम वो सरदार दे करे, सदे उनदे सुने तो मेरी गल भी ना सुने। और बई जे सद्या पर दिता ही आ तो मजदूर बना लेंदे हो, जे उनदे पर दिता तो अजर भी उनदे को मंग। अल्लाह आंदा कि वो जड़े वंडदे हैं ना मेरे नां ते, वो जतलांदे नहीं है मैं किसी को दिता। अदीदा ने मुतशम जिन नशीन कर लो, एक वाक़या याद आ गया, ये है बांटना अल्लाह के नाम पे। एक बंदा था, उसकी बड़ी कोठी थी, बड़ा महल था, लोग पास से गुजरते, उन्होंने ऐसे में ही मरना है, ये वंडदा मुंडदा तो शायद कोई नहीं। लोग उनके कोल उनके घर के कोल लगते ना तो गाला काट के लगते। ये हंसने वाली बात नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। दोस्ताने ग्रामी कदर, सिर्फ नसीहत इस अंदाज से करना है, मेरे आका ने फरमाया, ताकि लोग बेकरार ना हो जाएं, बात समझ में आ जाए। अजीज़ान मुतशम, जदों उस कोठी दे कोल, उस घर दे कोल लंघदियां लोग लानता करते हैं, बई इस अपने कबर विच ही लैके जाना, इसका नाम वंडन की कसम खाती हुई है। अजीज़ान मुतशम, दुकान वाले से दही लोगों को मिलती थी, सौदा भी करियाने से मिल जाता था, कहीं कहीं से पैसे भी मोहल्ले में मिल जाते, लेकिन वो कोठी वाले दे कोल जाते ना तो वो को नहीं शह दिंदा, को नहीं शह दिंदा। लोग आखे इस कबर विच ही लैके जाने, कबर विच भी इन्हूं बाला खाली सटना है, इस एवें जाना है। अजीज़ा ने मुतशम, जब वो मरा दही बंद हो गई, सौदे बंद हो गए, पैसे मिलने बंद हो गए, लोग परेशान हो गए, अब कोई बांटता नहीं। दही वाले से पूछा तुम दही फ्री नहीं देते? कहा जो देता था वो नहीं रहा, वो लोगों की लानते लेता था लेकिन उसको राजी करता था। आओ अजीज़ान मुतशम, आज तो 10 रुपए मसीते दइए तो 2 बार ऐलान सुने, भला कान रखे ना, मेरा ऐलान होया है कि नहीं होया। अजीज़ान मुतशम, मेरा एक मौज़न था मस्जिद का, सादा बंदा था, दुनिया से चला गया। जिस अम्मा ने दी वो भी सादी थी, उसको नहीं खबर थी, उसने वो 10 रुपये दिते तो वो किधर साढ़े स्पीकर दी हुण तो आवाज़ वाह मैं वड्डी सारी रखी हुण, जिस रुपये जिंदे घर दाने होंगे कमले भी सियाने। तो अजीज़ान मुतशम, वो
وہ سادہ جا بندہ سی، سپیکر دی آواز بھی تھوڑی سی، وہ سہ زور ماریا پر سپیکر آواز کو نہ کڈی، وہ اماں جی سنی کوئی نہ، واپس آ گئی، وہ سا کہ آوے میاں منشا میرا تو اعلان ہی کوئی نہیں کیتا، میرے پیسے قبول کدوں ہونے ہیں؟ تو وہ تو سادی مائی تھی، اس کے تو اللہ قبول کرے گا، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں دوستان گرامی قدر، ہمیں تو اس وقت تک قبول ہی نہیں لگتے جب تک لوگ کی ویکھ نہ لگا۔ ہم تو یہ میلاد بھی کراتے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں تو دوستان گرامی قدر آپ منہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ دل کو دیکھ رہا ہے، وہ یہاں سے دیکھ رہا ہے کہ دل بر کیا کر رہے ہو، میرے لیے کر رہے ہو یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ اگر اس سے کر رہا ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، اگر اس سے کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر ذہن نشین کر لیجئے، جو عمل بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو، تو جب بانٹنا اس کے نام پہ ہے پھر لوگوں کو تانے کیا دینے، جب دیا اسی کا ہے۔ وہ کسی پنجابی کے شاعر نے کیا کہا، تو دیتا تو یوں دیتا تیرے اتو واریا، تیرے اتو واریا تو کیڑا کچھ نواں کام کیتا، تیرا ہی دیتا تو تیرے اتو ہی وار دیتا، کوئی احسان تک کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ احسان نہیں جتلاتے، والعزا اور تکلیف بھی، اذیت بھی نہیں دیندے، اذیت نہیں پہنچاتے۔ دوستان گرامی قدر میں روک رہا ہوں، ذرا سنیے گا، قرآن کا مزاج سنیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اذا نہیں پہنچاتے، لہم اجرہم عند ربہم، وہ آندے بھی ساڈا اجر تھوڑے کول نہیں اندے کول ہے، ہم اس سے اجر مانگتے ہیں، وہ اجر اللہ کہتے ہیں وہ کسی اور سے مانگتے ہی نہیں، مانگتے ہی نہیں، وہ اجر مجھ سے مانگتے ہیں۔ تو یا اللہ پھر کی دے سے ہونا جو دو جو ایڈا وقت کریے تیرے پاروں مڑ کی دے سے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں ہر خوف تو دور کر دے سا، ہر غم نو مٹا دے سا۔ کام کی کرنا ہے میرے نام تے وانڈ تا صحیح، اور سارے خوف تیرے مکا دے سا، تے سارے غم مکا دے سا۔ آؤ عزیزان متشم، ایک ایت چھوڑ رہا ہوں، 63 نمبر 64 پڑھ رہا ہوں۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو، اور جڑا ونڈے ہو نا خیرات وہ ضائع نہ کرو۔ یا اللہ کیویں ضائع ہو سی، کہا جتلا کے تے تکلیف دے کے، میں تیرے نمازاں پڑھا تو میرے مسلے ساڑے، جتلا کے ضائع نہ کرو، اذیت دے کے ضائع نہ کرو، کسی کو تکلیف نہ کرو۔ دوستانی گرامی قدر ذہن نشین کر لو، جب کسی کو دو تو پھر ذہن میں بھی نہ رکھو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں جب کسی کو دو اس ہاتھ سے دو تو اس کو خبر نہ ہو۔ حضور فرماتے 7 بندوں پر اللہ اپنا سایہ رحمت قیامت والے دن کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اپنا سایہ رحمت کرے گا، اور ان میں ایک بندہ یہ بھی ہے اس ہاتھ سے دے تو اس کو خبر نہ ہو۔ آؤ عزیزان محتشم، اللہ کہتے ہیں جتلا کے تکلیف دے کے ضائع نہ کرو، کالذی، اس شخص کی طرح، اس شخص کی طرح، کس شخص کی طرح؟ ہائے دوستانے گرامی قدر اس شخص دی طرح ضائع نہ کرو جڑا وکھالا کرتا ہے۔ جڑا وکھا کے دیندہ ہے، ریا الناس، وکھالا کرتا ہے، وکھا کے دیندہ ہے۔ اللہ کہندے ہیں جڑا وکھا کے دیندہ ہے نا، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ نہ مومن ہے، مومن نہیں ہے جڑا وکھالا کرتا ہے، جڑا ونڈیاں دا بندیاں نو دسے آ میں دیتا ہی، آ شادی تے آ جڑا فریج جندے گھر میں دیتا ہی، آ جڑا اندی دھی دا بیڈ میں دیتا ہی۔ یہ آپاں تو مر پھسے پھسایا، اللہ دے یہ صدقہ گیا گول، یہ میری بارگاہ دیتا ہی کو نہیں، تو تو آپ دا وکھالا کر لے، تو تو جتلا دیتا ہے، تو تو عذیت دے دیتی ہے، انہاں دا بھرم نہیں بنایا۔ عزیزان محتشم، اللہ دا دے تے پتہ بھی نہ لگ گئے، سونے ربا ان کی کریے،
ہو سکا نہیں دیندے ہویا کسی نے سور نہ لگ گئے وکھالا نہیں کرنا ونڈیا کر میرے نام تے اللہ دے بے انہ دی مثال ان جائے کما سالے صفوانن پتھر دی طرح فما سالو کما سالے صفوانن علیہ تراب ایک پتھر ہوئے چٹیل جا ان دے اتے مٹی ہوئے ان دے فَأَصَابَهُ پھر تیز برسے وابلن بارش تیز وسے فتارہ کہو سالدہ انہوں صاف چا کرے بھائی انجی ہے جی میں گول گیا وکھالا نہیں کرنا میرے پارو دینا ہے جو دیتا میرے پارو ہے تو پھر لوکانوں کیوں وکھانا ہے تو دوستانے گرامی قدر تو جی اگر مینو دیویں گا نا اللہ پاک دوستانے گرامی قدر آندے پہ من آمنا باللہ مجھ پر ایمان لا مجھ پر ایمان لا اور جی اگر اللہ تے ایمان ہوندہ نا میرا اللہ تے ایمان ہے میں اللہ پر اوپے دینا پھر کسی اور نو وکھالا کرن دی لوڑی کوئی نہیں ہے آؤ عزیزان متشمذ نشین کر لیں ایک صدقے کی تعریف مسلم شریف کی حدیث میں ہے میرے آقا جانی فرماتے کہ ایک بندہ چٹیل میدان تے کھلوتا آیا تھی سرائی جگہ تے کھلوتا اس ایک بدل کو آواز سنی اس بدل دے وچ آواز پہ ہوندی ہے بھی جا کے فلانے بندے دے باغ دے وچ پانی دیا ان بدل نو حکم آواز آ رہی سی فلانے بندے دے باغ وچ پانی دیا وہ بدل ٹور پیا بندہ بھی اب بدل ٹور دے رہن دے نا پہ وینے وہ بدل ٹوریا تو بندہ بھی ٹوریا ٹردہ وہ ویکھیا ایک جگہ تے پہاڑ آنے شروع ہو گئے وہ پہاڑاں دے اس پانی وسایا بندہ ویندا رہا وہ پہاڑاں وچ نالیاں بنیاں ہوندیاں گئے ہوئے نا کئی بندے تو گئے ہو سن وہ پہاڑاں وچ نالیاں بنیاں وہ نالیاں وچ پانی ٹرنا شروع ہو گیا وہ پانی دے پیچھے اگاں جا کے وہ ایک بڑا سارا نالا بن گیا وہ نالے دے وچ وہ سارا پانی اکٹھا ہو کے نالے وچ وہ نالا ٹور پیا پانی لے کے جدوں پانی لے کے ٹریا نا نالا وہ مگرے ایک جگہ تے اس ویکھیا بھی ایک بندہ کھڑیا تو کدال ہوندے ہتھی ہے تو پہاڑ نو کٹدا پیا تے پانی اگا ٹوری جاندا ہے وہ ٹور دے اس پوچھیا بھی تیرا نام کی ہے اس وہ نام دسیا جڑا بدل نے آکھیا جڑا بدل نے آکھیا وہ نام اس دسیا اس نے کہا بندیا یہ تیرے تے جڑا کرم ہے یہ کیویں ہویا ہی آ جڑا کرم ہویا ہے بدل بھی تیرے باغ نو پانی پہ لاندے ایو نام بدل کو میں سنے ہیں تے وہ تیرے باغ نو پانی پہ لاندے ہیں تے تو یہ کرم لیا کتھوں ہے اس نے کہا جدو میں باغ دے وچ روزی لینا نا تو اگے رکھنا ڈھیر لا کے تو میں انہوں نظریں مارنا ان دا ایک تائی او میں ان دے نا تے وڑ دینا ایک تائی بال واسطے رکھ لینا بالاں واسطے اہل و عیال واسطے ایک تائی باغ دا خرچہ رکھ لینا میں ان دے 3 حصے کردہ پھر ان دی تقسیم کر کے تو میں ان دے نام تے صدقہ کردہ او بانے میرے باغ نو سیراب چا کرتا آؤ دوستان گرامی قدر ایک اور مثال سناتا ہوں یہ حقیقت کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک امتی یا لاڈی قوم آئی میری گلان دی سمجھ ہوندی پہ اکتائے تا نہیں نے دوستان گرامی قدر بس حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے چو بندہ جڑا اس موسیٰ نو آکھا سونے موسیٰ تسی اللہ نہ گلنا پہ کر دے ہو تو جاندے ہو اللہ نہ ملاقاتاں بھی کر دے ہو میری رزق کی گھٹ ہے اور میرے رنگے نکمے پیر کو بھی لوکی آ جاندے پیر جی تسی بڑے اللہ دے چنگے بندے ہو تو دعا چا کرو تو اللہ دے نبی آن تو اللہ نہ گلنا کر دے جنہ دی اللہ نہ ڈائریکٹ گلنا ہو تو سونے میرا رزق ہی بدھوا دے اللہ نو آکھو بھئی ودا چاہے میرا اوکھا ہو گیا بندہ رزق تنگ ہوئے نا تو بالا نو ہی ہمیں کٹی رکھ دا تو اللہ نو آکھو بھئی میرا رزق ودا میں اللہ پاک آکھا بھئی نہیں ودانا حضرت موسیٰ نے کیوں نہیں ودانا اللہ پاک آندہ بھئی ان دی عمر زیادہ ہے تو رزق تھوڑا تیمی ٹھینا ہے وہ سکتا جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا پیغام سنیا واپس آئے بھئی بندیا تیری عمر چوکھی ہے تو رزق تھوڑا تیمی لبڑائی ان صبر شکر کر وہ سکتا نہیں موسیٰ میری گال بھی مڑ سن لو اللہ نے میرے ہاتھ جوڑ کے آکھنا میرے سونا ربا میں نو کیاری چا دے میں آپ پہ وانڈ لیسا
میں آپ پہ حساب لا لے سا پر آج جڑا تھوڑا تھوڑا ہے نا یہ کام نہیں کیاری دے چا اللہ پاک نے آکھا اچھا اللہ پاک نے یک بارگی عطا کر دیتا ایک کیاری دے سٹیا وہ سکا انہیں دے جو اوکھے کٹھنے یہ تیرے نا ہی سہی وہ سارا ہی چکیا تو اندھے نا دے بنڈے چا تو اندھا دبا دا ایک دے سے تو 700 دے سا بلکہ 700 نہیں بدان دا ہی جا سا سورہ حدید کے بھی الفاظ ہیں اور سورہ حدید اس کی 11 نمبر آیت کے الفاظ ہیں اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کی الفاظ ہیں دوستانی گرامی قدر اللہ کہتے ہیں من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا اور مینوں قرضہ دیو اور اللہ نو قرضہ کون دے ایک حدیث کے الفاظ حضور فرماتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا میں پیاسا تھا تو نے پانی کیوں نہیں دیا میں ننگا تھا تو نے کپڑے کیوں نہیں دیے یا اللہ تجھے تو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی ہے کہا میرے بھوکے بندے کو تو کھانا کھلاتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا ننگے کو کپڑے دیتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے دے دیا اگر پیاسے کو پانی دیتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے دے دیا اگر بیمار کو تو بیمار پرسی کرتا ایسے ہی تھا جیسے تو نے میری کر لی عزیزان محتشم اللہ کے نام پہ اللہ کہتا ہے دو تو صحیح یا اللہ پھر کیا کرے گا بھائی اللہ اجر پہلے دس دانے بندیا وانڈ تو صحیح یا اللہ کی کر سے آپ بندہ آندہ میں تینوں دے ساتھ مرتوں میں نو کی دے سے بھائی چاولاں دی پلیٹ گھلاں تے بریانی جے گھلاں تے کھیر دی پلیٹ تو آنی چاہی دی ہے نا بندہ ہے نا سوچ رکھ دا ہے دوستانی گرامی قدر اللہ کی دے سے اللہ نے چال بندیا گھبرانا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ اَضْعَافًا کثیرا تو تھوڑا جا دے سے میں چوکھا دے سا ہائے ہائے دوستانی گرامی قدر بس میں روک رہا ہوں وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے یک بارگی دے جب آیا اس نے کہا تیرے نام پہ بانٹتا ہوں بانٹا اس کو دگنا مل گیا 700 گنا مل گیا وہ بانٹتا لوگ وہ اتھے تو راش پہ گیا بھئی پتا ہوئے اچھا لنگر ونینا ہے تو اپنا چپ کر کے بیٹھنا بھی لنگر لے کے جا سا تو دوستانی گرامی قدر اب لوگ دور دراز سے آتے حاجت پوری کرتے واپس چلے جاتے بھئی فلاں بندہ اللہ کا بڑا بانٹتا ہے اللہ کے نام پہ لوگ آتے اپنی حاجات پوری کرتے واپس لوٹ جاتے ایک دن حضرت موسیٰ نے رش دیکھا واہ اللہ اندھا تو آدھی روٹی نہیں پوری ہوندی ہے ایک ہی بنیا تو اللہ پاک سے سوال کرتے ہیں یا اللہ اس کا تو اپنا رزق نہیں پورا ہو رہا تھا آج موج مستیاں کیسے یہ تو تیرے نام پہ بانٹے جا رہا ہے کہا موسیٰ اس نے سودا کر لیا ہے اس نے مجھے دیا ہے میں نے دگنا کر کے اسے دے وہ پھر دیتا ہے میں پھر دگنا کر دیتا ہوں وہ پھر دیتا ہے میں دیتا رہتا ہوں جب تک وہ میرے نام پہ بانٹتا رہے گا میں اسے ایسے عطا کرتا تو وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اللہ کہتے ہیں بھائی پہلے رشتہ دارانو دیو عزیزان محتشم ایک دکھ بھری بھی کہانی سن لیں یہ میں نے میری اپنی قریبی کہانی ہے عزیزان محتشم ایک بہن کے پاس میں گیا وہ رو رہی تھی اس کے رونے کی میں نے وجہ پوچھی بھئی آج تا عید دا دھیاڑا ہی روندی کیوں پئی آگے سے بہن کہتی ہے آج بھی نہیں آیا میں نے کہا خامن تو گھر ہے بچے بھی تمہارے گھر ہیں کون نہیں آیا کہا ماں جایا نہیں آیا کہا آج دی انتظار نہیں کر دی پئیاں ترائے دھیاڑے ہو گئے میں اندھا بوہا تک دی پئیاں میں اندھا راہ پہ تک دیاں میں اپنے بوہے تو نظر نہیں ہٹان دی برتن دھوندیاں بھی بوہے والے وینیاں ہون آیا کپڑے دھوندیاں بھی ویندی پئیاں ہون آیا عید دا دھیاڑا ہے گوانڈن ہے میری جٹھانی اندھا بھرا ہو کے چلا گیا ہے اندھا بھائی ہو کے گیا ہے وہ بھی میرے کو پوچھ دی پئی آئی تیرا بھرا کوئی نہیں آیا عزیزان محتشم
ہم اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح، کتنی بہنیں ہیں جو عید والے دن بھی انتظار کرتی رہ جاتی ہیں، بھائی نہیں آئے۔ دوستان گرامی قدر، ایک بہن کسی سے بات کر رہی تھی، تو فون پہ جب بات کر رہی تھی تو کہہ رہی تھی میں بڑی خوش ہوں۔ وہ کہتی ہے اچھا کیوں خوش ہو؟ آگے سے فون میں ڈائیلاگ سن رہا تھا، کہا کیوں خوش ہو؟ خامد اچھے ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ کہا نہیں، خامد چنگا ہے پر خوشی اس وجہ تو نہیں ہے۔ اسے کہا پھر بال چنگے ہیں؟ اسے کہا بال چنگے ہیں، پردے بھی چنگے پہ ہیں بھی سونے ستھرے ہیں، ادب والے ہیں، بدتمیز نہیں ہیں، خوش ہیں۔ اسے کہا موڑ اس وجہ تو بھی خوش نہیں ہے۔ کہا موڑ وجہ کی ہے؟ کہا بھرا چنگے ہیں۔ اسے کہا کیویں؟ اسے کہا پھیرے مار دی۔ آؤ عزیزان محتشم، بس ایک درد بھری کہانی اور، تاکہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ عزیزان محتشم، ایک بہن اپنے بھائی کے پاس، اس کی بیٹے کی شادی تھی، یا آپ نے بھی کبھی کبھی مال دیکھا ہوگا، اس کی بیٹے کی شادی تھی، وہ بھائی کو منانے آئی، لڑائی ہو گئی تھی۔ وہ کہتی بھائی مان جا، سارا جہان آئے گا، تو نہیں آئے گا تو شادی نہیں سچے۔ خوشی میرے گھر میں ہوگی لیکن ماتم میرے دل میں ہوگا، غم میرے دل میں ہوگا، تو ہی میرا چین ہے، تو ہی میرا قرار ہے۔ بھائی کہتا جا نکل جا، تو بہن نہیں تو ڈین ہے۔ وہ آگے سے بدتمیزی کر رہا تھا، بہن نے کیا کیا بھائی نہیں مانتا، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا، کہا جو دوپٹہ میرے بابا نے میرے سر پہ دیا تھا بھائی وہ بھی تیرے قدموں میں ڈال رہی ہوں، مان جا بھائی، تیرے بغیر خوشی نہیں ہوگی۔ عزیزان محتشم، وہ رو رہی تھی، منت سماجت کر رہی تھی، دوپٹے کو اس نے قدموں میں ڈالا۔ عزیزان محتشم منتیں کر رہی تھی، سماجات کر رہی تھی۔ عزیزان محتشم، وہ منتیں کرتی رہی، پاؤں پھڑتی رہی، بھائی نے نہ سنی، ٹھوکر ماری، جا نکل جا، میرے گھر میں نہ آنا۔ لیکن وہ جان نہیں چھوڑ رہی تھی، کہا بھائی میں تجھے کہہ رہی ہوں سارا جہان آوے، خوشی نہیں ہونی۔ عزیزان محتشم، اب سننا اس سے اور بھی درد بھرا جملہ۔ پاس بھانجا کھڑا تھا، بھانجا کہتا ہے اماں بس کر، ہن تیری عزت دا سوال ہے، ماما نہ شادی وچ آیا تے شادی رہ جانی ہے۔ عزیزان محتشم، روتی ہوئی بہن نے پلٹ کے جب اپنے بیٹے کی بات سنی تو وہیں قدموں میں بیٹھی پلٹ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے کتے بکواس نہ کر، یہ بہن اور بھائی کا معاملہ ہے، تو بیچ میں کون ہوتا؟ او عزیزان محتشم، اللہ یہی تو بات کر رہا ہے، لوگو جب بانٹو تو پہلے ان کا خیال کیا کرو۔ ہم نے تو زمینوں پہ ڈھاکے ڈال دیے، ہم نے تو ان کی زمینوں کو دبوچ لیا، ہم نے اپنی ہی بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور ہم کون سے حاجی ہیں صاحب؟ آج تو کہتے ہیں فلاں وزیر کھا گیا، فلاں سیاستدان نے لوٹ لیا۔ اور صاحب یہاں تو گھر میں جو بہن پلی تھی اس کے حق پہ ڈاکہ میں نے ڈال لیا، ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے حق کو دبوچ لیا۔ ہم کہاں سے انصاف چاہیں گے؟ وہ اللہ ہمیں کیسے انصاف دے گا؟ آج تو گھر میں انصاف کو قائم کر، پھر دیکھ یہ کسی کی جرت نہیں تیرے حق کو کھا سکے۔
یہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحب ہم نے تو اپنے نظام کو ہی برباد کر لیا ہے۔ ایمان سے آج چند تقریریں اچھی ہو جائیں تو صاحب کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، وہ دکھلاوے کے لیے واہ واہ کے لیے کہتا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اتنے پیسے دو گے تو پھر کام بنے گا، ورنہ وقت نہیں، میرے پاس تو 50,000 تو دے، مجھے تو 60,000 کی آفر آ رہی ہے۔ صاحب بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسی اتبازہ، ہماری وعد و نصیحت میں اثر کہاں سے آئے؟ صاحب ہم نے تو ساری کہانی دولت سے جوڑ رکھی ہے۔ اللہ سورہ منافقون میں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کا 63واں سورہ ہے، اور اللہ پاک اس کی آیت نمبر 9 میں کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والے ہیں کون؟ جو مجھے مانتے ہیں، جن کا ایمان مجھ پر ہے۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مال اور اولاد کی وجہ سے میرے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایک گھاٹے دے سودے نہ کرنا، ایک گھاٹے دا سودا نہ کرنا کہ مت اے ہوئے کہ تسی مال اور اولاد چ مست ہو جاؤ تے میرے ذکر نو تسی چھاڑ بیٹھو۔ آؤ عزیزہ نے محتشم، آج اگر انصاف چاہتے ہیں، آج اگر انصاف چاہتے ہیں تو گھر میں انصاف قائم کریں، آپ کو انصاف اللہ دے گا۔ آپ لوگوں کو انصاف دینا شروع کر دیں، لوگوں کے حق دینا شروع کر دیں، آپ کو حق وہ دلوائے گا۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو بندہ اس پر چھوڑ دے اس کے فیصلے وہ خود کر لیتا ہے۔ آؤ عزیزان محتشم، آج کے بعد ہم یہ کریں گے نا ماننا مانا باللہ، کتھو لے ہونا ہے؟ ایتھے نہیں، بھی وہ نال ہی ہے، اللہ ویندھا پہ ہے، پانی میں ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ اپنی بیویاں نال تائیں میں جھوٹ بول لینے، بھئی آندے بڑھی نہ جھوٹ نہ بولی تے گھر ہی نہیں بستا۔ صاحب لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت ہے۔ اللہ ان دیتے رحمت کردہ ہے جڑا سچ بولدا ہے۔ آپ نے بھی جھوٹ نہ بولیے، کاروبار نہیں چل دے۔ ایمان نال او ویندھا پیا ہے، جدوں کوئی جھوٹ بولو ادو آنکھوں ویندھا پیا ہے، نہیں بولنا۔ پانی وچ ملاوٹ دودھ وچ کرن لگو او ویندھا پیا نہیں کرنی۔ جدوں کسی دا پانی وڈھن لگو تے آنکھوں ویندھا پیا نہیں وڈھنا۔ کوئی ہور ویندھا پیا یا نہیں ویندھا پیا پر او ویندھا پیا، یہ نو ایمان آ دینے، یہ نو ایمان آ دینے۔ سمجھ لگ گیا نا ایمان والی؟ تے آج تو بعد آپ کرسا ہے نا انشاءاللہ۔ اگر میری کوئی گلاں وچوں کوئی دل آزاری ہوئی ہوئے تو میں معافی چاہنا، میرا دل نہیں سی تھوڑا دل آزردہ کرنا، میں تا انداز بھی کوشش کیتی ہے کہ تھوڑے من پسند ہوئے تاکہ تسی محظوظ بھی ہوئے تے پیغام بھی اپڑ جاوے۔ تو عزیزان محتشم، بس اگر پھر بھی میری کمزوری آڑے آ گئی، خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہنا انسان ہے ہی کمزور، وکان الانسان عجولا، انسان جلد باد ہے، ان الانسان لفی خسر، گاٹے دے سودے کرتا ہے۔ دوستانی گرامی قدر، میری کمزوری آڑے آ گئی، میں دھانوں صحیح طرح نہیں سنا سکیا، پھر بھی میری کمزوریاں دی وجہ تو اگر کوئی دھواڈا دل پسیجیا ہوئے، کوئی غلطی کتائی ہوگی ہوئے تو مینوں معاف کر دینا۔ میں تھوڑے دل دکھاون نہیں آیا، اپنے آقا دیاں گلاں سناون آیا۔ تو دوستانی گرامی قدر، آج کے بعد ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم سچے دل سے اپنے رب پر ایمان لائیں گے، کریں گے نا۔ آج کے بعد جھوٹ کو طلاق، بے ایمانی کو طلاق، آج کے بعد دودھ میں ملاوٹ کو طلاق، آج کے بعد بات میں ملاوٹ کو طلاق، آج کے بعد آنکھوں میں بے حیائی کو طلاق، کریں گے نا انشاءاللہ۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سبھی کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین آمین۔ مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। इलाही हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमा, रहमतों बरकतों का सबब बना, ज़रिया निजात बना, बख्शिश का सबब बना। बे औलादों को औलाद अता फरमा, बे रिज़्क़ों को हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा, बीमारों को शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। मौला महफ़िल सजाने वालों का सजाना कबूल फरमा। मौला अगर कोई कमी कजी है मौला माफ़ फरमा। खलूस नीयत से जो भी हिस्सा डाला गया मौला अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाते हुए ज़िंदगियों को बदल दे। अपनी और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। खाली झोलियों को बच्चों से भर दे, हर एक की मुराद पूरी कर दे। रिज़्क़ की तंगियों को ख़त्म फरमा, रिश्तों की परेशानियों को दूर फरमा, घरों की नाचाकियों को ख़त्म फरमा। हम सब के हाल पे रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आमीन आमीन या